پاکستان کا ورلڈ کپ سیمی فائنل میں پہنچنے کا سفر مشکل۔ سپر 8 مرحلے کے میچ میں انگلینڈ پاکستان کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ انگلینڈ نے 165 رنز کا ہدف 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ کپتان ہیری بروک کی شاندار سنچری، 51 گیندوں پر 100 رنز بنائے۔ ول جیکس نے 28 رن سکور کیے، شاہین آفریدی نے 4، محمد نواز اور عثمان طارق نے 2 وکٹیں لیں۔ پاکستان نے 9 وکٹوں پر 164 رنز سکور کیے تھے۔ فرحان 45 گیندوں پر 63 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شاداب خان نے 11 گیندوں پر 23 رن کی اننگ کھیلی۔ فخر زمان اور بابر اعظم 25 رن سکور کر پائے۔ پاکستان اپنا آخری میچ سری لنکا کے خلاف 28 فروری کو کھیلے گا۔ وزیراعظم کی قطری ہم منصب اور وزیر خارجہ سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاعی افرادی قوت اور ثقافتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا مضبوط برادرانہ تعلقات کے عزم کا اعادہ، اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے بھی عزم کا اعادہ کیا گیا۔ شہباز شریف سے قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت دفاعی امور کی ملاقات، دفاع اور سیکیورٹی میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ فریقین نے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ بھکر میں داجل بین الصوبائی چیک پوسٹ پر خودکش حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 1 زخمی۔ شہداء میں کانسٹیبل فہیم عباس اور شہباز مدنی شامل۔ آئی جی پنجاب کا اہلکاروں کی قربانی و خراج عقیدت، کہا پنجاب پولیس شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ہر جوان فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہے۔ کوہاٹ میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، شکر درہ روڈ پر دہشت گردوں کا پولیس موبائل پر حملہ، ڈی ایس پی لاچی اور 5 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید، 4 اہلکار زخمی۔ جوابی کارروائی میں 1 ملزم ہلاک، دوسرا زخمی ہو گیا۔ تمام زخمی اسپتال منتقل۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک سے دہشت گردی کا ناسور جلد ختم کرنے کا عزم۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کی درندگی اور انسانیت سوز مظالم، کرک کے علاقے قلعہ شہدان میں زخمی ایف سی اہلکاروں کو لے جانے والی ایمبولینس کو آگ لگا کر مریضوں کو زندہ جلایا گیا۔ شہید اہلکاروں میں سپاہی مراد گل، سپاہی ایان خان، لانس نائک عادل خان شامل۔ شہید ہونے والے فیڈرل کانسٹیبلری کے تمام اہلکاروں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ فتنہ الخوارج نے مقامی پختونوں کو نشانہ بنا کر واضح کر دیا، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بے گناہوں اور زخمیوں کو نشانہ بنانا ظلم اور کھلی بربریت ہے۔ پانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا علاج، پمز اسپتال میں دوسرا انجیکشن بھی لگا دیا گیا۔ طبی معائنہ اور ضروری ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈاکٹرز نے بانی کی صحت کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ پمز کے آنکھوں کے ماہر کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد عارف نے بانی کی آنکھ میں انجیکشن لگانے کا پروسیجر مکمل کیا۔ ڈاکٹرز نے دیگر ضروری ہدایات دے کر ڈسچارج کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو رات کو ہی سخت سیکیورٹی میں واپس اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ پانی پی ٹی آئی کا آئندہ طبی معائنہ ان کے ذاتی معالجین کی موجودگی میں کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا مطالبہ، کہا کہ 200 سال سے یہ اصول چلا رہا ہے کہ اگر جیل میں کوئی بیمار ہے تو آپ اس کے ڈاکٹرز اور فیملی سے بھی ملاقاتیں کروائیں۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا کہ بانی کا علاج کسی پرائیویٹ اسپتال میں کروایا جائے۔ سرکاری اسپتال میں علاج سے اپوزیشن اور بانی پی ٹی آئی کی فیملی مطمئن نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی طبیعت ٹھیک ہے، رات میں پمز اسپتال بانی کی مرضی سے لے جایا گیا تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے تسلی کروا دی، کہا کہ بانی کا رات گئے پمز بورڈ نے پھر چیک اپ کیا، کوئی پریشانی یا ہیجان والی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باقیوں کے کیسز پیچھے اور ان کا پہلے سنا جائے۔ اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات، بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقات کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ ملاقات کرنے والوں میں ان کی بھابھی اور بھتیجا شامل تھے۔ ملاقات میں فیملی معاملات اور بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج پر بات کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی 7 مقدمات میں ضمانتیں منظور۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے بانی کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی۔ 50,000 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی گئیں۔ بانی کے خلاف 9 مئی آزادی مارچ، اقدام قتل، توڑ پھوڑ اور دیگر مقدمات درج۔
پانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی زیر تعمیر سیوریج لائن میں گر کر زخمی ہو گئیں۔ نماز کے لیے دہگل ناکے پر عمارت کے اندر جا رہی تھیں۔ نورین خانم دہگل ناکے پر نالا پار نہ کر سکیں۔ نورین کے ہاتھ، پاؤں اور ناک پر چوٹیں آئیں۔ ایران پر حملہ، ٹرمپ اور امریکی فوج آمنے سامنے۔ امریکی صدر کی ایران کو معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی۔ امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین کی ایران پر حملے کی مخالفت۔ ٹرمپ کو خبردار کیا کہ ایران پر ممکنہ فوجی حملہ امریکہ کو ایک طویل اور پیچیدہ جنگ میں جھونک سکتا ہے۔ ڈین کین نے متنبہ کیا کہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے نتیجے میں واشنگٹن طویل المدتی تصادم میں الجھ سکتا ہے۔ ٹرمپ کی حملے کی مخالفت سے متعلق خبروں کی تردید۔ جنرل ڈین کین سے متعلق رپورٹس فیک نیوز قرار دے دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی انکشاف کیا، ٹرمپ ایران کے خلاف حملے پر غور کر رہے ہیں، یہ محدود لیکن بڑا فوجی حملہ ہوگا۔ ایرانی سپاہ پاسداران کی اسٹریٹجک جزائر میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں مکمل۔ مشقوں کے دوران فیوز آرٹلری کا استعمال، سمندر میں فائر اور دشمن کی پوزیشنز کو دبانے کے لیے بھاری بیراج کا بھی استعمال کیا گیا۔ جنگی مشقوں میں نئی ٹیکنالوجی اور تہدار فائر پاور کا تجربہ۔ سعودی عرب سمیت 19 ملکوں کی مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کے فیصلے کی شدید مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں فلسطینی زمین کو اسرائیل قرار دینے پر شدید اعتراض، غیر قانونی آباد کاری تیز کرنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ لیگ آف عرب اسٹیٹس اور OIC بھی اسرائیلی قبضے کے فیصلے کی مذمت کر چکے ہیں۔ غزہ میں موسلادھار بارشوں سے پناہ گزینوں کے خیمے بہہ گئے، انسانی الامیہ سنگین ہو گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے کئی خاندانوں کو بحفاظت نکال کر ان کی جانیں بچائیں۔ 15 لاکھ سے زائد فلسطینی بدترین حالات میں رہنے پر مجبور۔ افغانستان میں متعدد دہشت گرد نیٹ ورکس سرگرم، روسی وزارت خارجہ کی تازہ رپورٹ میں انکشاف۔ القاعدہ، ISIS، خراسان، کالعدم، تحریک طالبان، پاکستان سمیت دیگر گروہوں کی موجودگی علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ یوکرین پر روسی حملے کو 4 سال مکمل، یورپی سربراہان نے یکجہتی کے لیے کیف پہنچ گئے۔ تعزیتی تقریب میں شرکت، یوکرین کے لیے $106 ارب مزید امداد کا وعدہ۔ صدر زیلنسکی نے کہا روسی صدر پیوٹن اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے، یوکرین مضبوط، باوقار اور پائیدار امن چاہتا ہے۔ پیوٹن نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ماسکو کو شکست دینے کے لیے یوکرین اور اتحادیوں نے خود کو کنارے پر دھکیل دیا ہے، اہداف کے حصول تک کارروائی جاری رہے گی۔ کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 8 ارب 53 کروڑ روپے کی منظوری۔ سندھ کابینہ نے گل پلازہ متاثرین کے لیے 7 ارب روپے معاوضے کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر سربراہی سندھ کابینہ کا اہم اجلاس۔ حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے لیے 5 ارب 20 کروڑ روپے کی گرانٹ اور کچے کے علاقوں میں آپریشن کے لیے سندھ پولیس کو 56 کروڑ روپے فراہم کرنے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا K4 توسیعی منصوبے اور BRT ریڈ لائن کے مختلف مقامات کا تفصیلی جائزہ۔ K4 منصوبے کی رفتار پر عدم اطمینان کا اظہار، کام کی رفتار بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوام سے گراں فروشوں کا معاشی بائیکاٹ کرنے کی اپیل۔ مریم نواز کی زیر سربراہی اجلاس، اشیاء خورونوش کے نرخوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا پنجاب میں 421 نگہبان رمضان دسترخوان پر 4,62,000 روزے دار افطاری کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے محسن نقوی کو کراچی ترقیاتی منصوبوں کی کمیٹی میں شامل کرنے کی تجویز مسترد۔ پارٹی نے صدر آصف زرداری کو واضح کر دیا شہر کے منصوبے شہری اور صوبائی حکومت دیکھے گی۔ محسن نقوی کراچی میں جاری FWO کے ترقیاتی منصوبے کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ محسن نقوی کو کراچی میگا منصوبوں کی نگرانی کے لیے ذمہ داری دینے کی تجویز تھی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی پاسکو اسٹاک سے 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم فروخت کرنے کی منظوری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر سربراہی ECC کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق پاسکو کی گندم مسابقتی بولی کے ذریعے فروخت کی جائے گی۔ مقامی گندم کی نئی ریزرو قیمت 4,150 روپے فی من مقرر۔ درآمدی گندم کی ریزرو قیمت 3,800 روپے فی من کی منظوری دی گئی۔ کراچی کی شاہ فیصل کالونی کے پکوان سینٹر میں دھماکہ، بچی سمیت 4 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ دھماکہ عمارت میں نصب ڈرائی بیٹریز میں ہوا، عمارت کا بیشتر حصہ مخدوش ہو گیا۔
لاہور کے علاقے شادمان میں شوہر نے بیوی کا قتل کر دیا. قاتل نے واقعے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی. اسماعیل آئس کا نشہ کرتا تھا اور بیوی پر اکثر تشدد کرتا تھا. پولیس کے مطابق قتل میں ساس اور دیگر افراد کے شامل ہونے کا بھی شبہ ہے. مقتولہ کے والد نے کہا کہ بیٹی کا گھر بسانے کے لیے داماد کو خرچہ بھی دیتا تھا. کچھ دن پہلے بھی داماد کو 1 کروڑ روپے دیے تھے. کراچی میں گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق رائڈر کے ورثہ نے ڈرائیور کو معاف کر دیا. حادثہ گزشتہ روز ڈیفنس خیابان اتحاد میں پیش آیا تھا. گاڑی کے ڈرائیور کو تفتیش کے بعد چھوڑ دیا گیا. جاں بحق شخص کے ورثہ نے قانونی کارروائی سے منع کیا. چلو دیکھ لیں ہم مدینے کا موسم، مٹا دیں گے ہر غم شہنشاہ عالم. چلو چلے چلو چلے چلو چلے مدینے. جی ٹی وی نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن عرفان رمضان ثنا خواں فرحان علی وارث ٹرانسمیشن کے میزبان ننیو میں ابیہ نے منقبت پڑھ کر ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگا دیے. بصارت سے محروم نعت خواں عباس ابداری نے بلتی زبان میں حمد پڑھی. رمضان ٹرانسمیشن میں محمد ولید شیخ کی خصوصی پروگرام کی میزبانی. علماء کرام نے عدل و انصاف کی اہمیت پر روشنی ڈالی. شیف گلزار نے چیز آملیٹ اور امریکن چاپ سوائے بنانا سکھائے. خصوصی افطار ٹرانسمیشن روزانہ. شوال کا چاند 19 مارچ کو نظر آنے کا امکان نہیں. محکمہ موسمیات نے شوال کا چاند دکھائی دینے سے متعلق پیشگوئی کر دی. چاند کی پیدائش 19 مارچ صبح 6:23 پر ہوگی. غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 12 سے 13 گھنٹے ہوگی. عید الفطر 21 مارچ کو ہونے کا امکان. اور جاپان کی چڑیا گھر میں پیدا ہونے والا بندر سوشل میڈیا سٹار بن گیا. ممتا کی تلاش میں ننھے بندر کی ویڈیو نے سب کو دکھی کر دیا. پنچ کو بندر کی شکل کا کھلونا فراہم کیا گیا جسے اسے اپنی اصل ماں سمجھ لیا. بندر کو برطانوی انفلوئنسر نے $2.5 لاکھ میں خریدنے کی پیشکش بھی کر دی. چڑیا گھر انتظامیہ نے پیشکش ٹھکرا دی.